بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ونٹیج ایٹس، اور آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سنیکس، بریڈ پکوڑا، جسے ہم بچوں کے لنچ باکس میں بھی رکھ کے دے سکتے ہیں اور ٹی ٹائم سنیکس کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سنیکس کھانے میں بہت مزے کے بنتے ہیں۔ یہ بیسک سی گھر کی چیزوں سے بنائیں گے اور اس میں بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کریں گے۔ آج میں نے ایک ہی امیزے کے ساتھ 4 طرح کے سنیکس تیار کیے ہیں۔ فرسٹ پہ جو ہم نے بریڈ کی کٹنگ کر کے اس کے اندر آلو کا امیزہ بھر کر اور اسے بیسن کی کوٹنگ کے ساتھ آئل میں فرائی کیا۔ سیکنڈ نمبر پر اسے سینڈوچ میکر میں بنایا۔ تھرڈ پر ان کے کٹلس بنائے اور اسے بیسن کے جو کوٹنگ تھی اس کے اندر ڈپ کر کے اسے فرائی کرتے گئے۔ فورتھ اس کا بنایا تھا کہ اس میں بریڈ کے چھوٹے پیسز کو اسی کوٹنگ میں ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ اس کو پھر میں نے فرائی کیا۔ اسے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں بریڈ ہے، بیسن ہے، پیاز، سبز مرچ، آلو، اور مسالوں میں ہے دھنیا، خشک دھنیا ہے، اور 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، کالی مرچ ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے۔ اور ان کی کوانٹٹی جب ہم بناؤں گی تو آپ کو ساتھ ساتھ اس میں بتاتی جاؤں گی۔ چلیں جی، اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی لیں گے اور اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون زیرہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اسے ہلکا سا بھون لیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر 1 چمچ بھر کر لہسن اور ادرک کے پیسٹ کو شامل کریں گے۔ اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اور اسے تب تک ہم اسے بھونیں گے جب تک کہ اس کا کچا پن دور نہ ہو جائے۔ جب یہ اچھا سے بھن جائے گا، ہم ویسے بھی آلو کا جب مٹیریل تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر سب چیزیں آلو کے اندر ایسے ہی شامل کر دیتی ہیں، لیکن آج ہم اسے ذرا کوک کر کے بنائیں گے، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ اچھے سے بھن جائے گا تو ہم اس کے بعد اس کے اندر ایک بڑے سائز کا چاپ کیا ہوا پیاز اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے۔ بس اسے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا، صرف اسے تھوڑا نرم کرنا ہے۔ جب یہ اچھے سے نرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں کچھ اسپائسز ایڈ کریں گے۔ ان میں کالی مرچ ہے، کٹی ہوئی سرخ مرچ، نمک اور ہلدی۔ اس میں کالی مرچ ½ ٹی سپون ہے، کٹی ہوئی سرخ مرچ بھی ½ ٹی سپون، نمک ½ ٹی سپون اور ہلدی بھی ½ ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، کیونکہ باقی مسالے ہم اس کی جو کوٹنگ کریں گے اس میں بھی ہم شامل کریں گے۔ سب چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد ہم 1 منٹ کے لیے اچھے سے اس کو بھون لیں گے۔ جب یہ اچھے سے کوک ہو جائے پھر ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اور آلو ڈالنے کے بعد اس کو میشر کے ساتھ اس کو میش کر دیں گے۔ اسے اچھے سے میش کریں جس سے سارے آلو اچھے سے میش ہو جائیں۔ آلوؤں کا یہ مٹیریل اب تیار ہے، اسے ہم کڑاہی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں جب تک کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اور دوسری طرف ہم بیٹر تیار کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے۔ اس کے لیے 1 پیالی میں نے بیسن لیا ہے اور اسے اچھے سے چھان لیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ بیسن سے اس کی کوٹنگ بہت اچھی ہوگی اور یہ بہت ہی مزے کے اور کرسپی سنیک بنیں گے۔ اس کے اندر 1 ٹیبل سپون خشک دھنیا ہے اور ½ ٹی سپون اس میں نے اجوائن ڈال دی ہے۔ اجوائن بھی بیسن میں بہت ہی اچھے سے ٹیسٹ دیتی ہے۔ اس کے اندر ½ ٹی سپون میں نے کالی مرچ ایڈ کر دی ہے، ½ ٹی سپون سرخ مرچ پاؤڈر ہے اور ½ ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ہے، اور کچھ تھوڑی سی ½ ٹی سپون سے تھوڑا کم ہے اس میں ریڈ چلی فلیکس بھی شامل کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ½ ٹی سپون ہی نمک بھی ایڈ کر دیں گے۔ کچھ اسپائسز ہم نے آلو کے جو مکسر بنایا تھا اس میں ایڈ کی اور کچھ ہم نے اس کے جس سے کوٹنگ کرنی ہے بیسن میں شامل کی۔ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھے سے آئے گا، اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد اب اسے پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا مکس کرنا شروع کر دیں، لیکن اسے بہت زیادہ پتلا بنائیں گے۔ اگر ہم نے تھک بنایا تو بریڈ پر اس کی کوٹنگ تھوڑی موٹی ہو جائے گی جس سے یہ اچھے سے کوک نہیں ہوگا اور یہ کھانے میں بھی مزے کا نہیں لگے گا۔ اس لیے اسے بیٹر کو بہت ہی پتلا سا بنانا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے لگ جائے اور یہ بہت مزے کا اور کرسپی بنے۔ اب ہم
بریڈ کو سلائسز میں کٹ کرتے ہیں اور اس کے ایک سائڈ پہ کیچپ لگائی ہے. کیچپ لگا کے اسے اچھے سے سپریڈ کریں، لیکن ہم اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں کہ بریڈ کے 2 پیسز لیں گے اور ایک پہ کیچپ لگا دیں اور دوسرے پہ مایونیز لگا دیں اور بعد میں اسے کٹ کریں. جیسے آپ کو آسان لگے آپ ویسے اس کی کٹنگ کریں. میں نے پہلے اس کو ٹرائی اینگل شیپ میں کٹ کر لیا ہے. اس کے اوپر کیچپ لگائی، اسے سپریڈ کرنے کے بعد اب آلو کا جو مکسر تھا وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، وہ اس کے اوپر کوٹ کیا اور دوسری سائڈ پہ مایونیز لگائی ہے. اسے بھی اچھے سے سپریڈ کریں گے اور اس کو اس کے اوپر رکھ کر بند کر دیں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر تو بچوں کے لیے بنانا ہے تو آپ اس میں مایونیز لگائیں، ورنہ اگر بڑوں نے کھانا ہے تو اس میں کیچپ کے ساتھ بنائیں، کیونکہ مایونیز لگانے سے یہ تھوڑا نرم بنتے ہیں. اگر اسپائسی اور کرسپی بنانے ہیں تو صرف کیچپ ہی اس میں ایڈ کریں، مایونیز مت لگائیں. اور اسی طرح ہم ایک اور دوسرا بھی تیار کر لیتے ہیں. اس کو بھی سیم اسی طرح پہلے میں نے کیچپ لگائی، کیچپ کے بعد اسے اچھے سے سپریڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی آلو کی جو فلنگ ہے وہ اچھے سے سیٹ کر دیں گے. اور سیٹ کرنے کے بعد اب اسے بیسن کا جو مکسر بنایا تھا اس گھول میں ڈال کے ہم اسے کڑاہی میں ڈالتے جائیں گے. لیکن یہ احتیاط کریں، دیکھیں کہ اس میں جو آئل ہے وہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہونا چاہیے. پہلے میڈیم ٹو ہائی رکھیں، پھر اس کے بعد تھوڑا میڈیم کر لیں. اگر ٹھنڈے آئل میں یہ بریڈ ڈالیں گے تو یہ بریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ آئل جذب کرے گی اور بہت زیادہ آئلی بنے گی. اور اگر بہت زیادہ گرم آئل ہوگا تو یہ جل جائے گی اور بیسن بھی اچھے سے نہیں پکے گا. اس لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو ڈال دیں اور اس کے بعد تھوڑا فلیم کو اور کم کر لیں تاکہ یہ اچھے اور کرسپی بن جائیں. دوسری سائڈ پہ میں نے سینڈوچ میکر لیا ہے اور اس کو اچھے سے گریس کر دیا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آئل بالکل نہیں کھاتے، جو ہیلتھ کانشیس ہیں، یا وہ ان کے لیے بھی جو بچے اپنے لنچ باکس میں اس ریسیپی کو لے کے جانا چاہتے ہیں. سیم اسی پروسیس کی طرح اس کو تیار کیا، بیسن لگایا اور اس کو اچھے سے فلنگ بنا کر بند کر دیا. اس کو بھی ہم پکائیں گے. اور دوسری سائڈ پہ میں نے جو آلو کا مٹیریل جو باقی تھا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی اس کے کٹلس بنا لیے اور اس کے بعد ہم نے اسے آلو کے مکسر میں ہی گزار کے جو بنایا تھا اس کی کوٹنگ کا، اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے. اب ایک ہی امیزے سے 3 طرح کے سنیکس بن کر ریڈی ہوئے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں. ملتے ہیں کسی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.